بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ویلکم بیک، خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب ہم اپنے رمضان کی جو سیریز ہے اس کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہم نے لعلکم تتقون شیئر کیا، لعلکم تشکرون کیا کہ ہم تقوی والے بن جائیں، شکر والے بن جائیں، اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو سخی کیسے بنائیں، لوگوں کے کام کیسے آئیں، اور اس کی کیا ایکٹیویٹیز کی جائیں، اور جملہ رمضان میں کیا اعمال کیے جائیں جس سے ہم اور ہمارے بچے، ہماری کمیونٹیز زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں، وہ خوبصورت تجربات سے ہم گزریں۔ اگر آپ نے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے، ابھی بھی بڑا فائدہ مند ہوگا، آپ پچھلے ویڈیوز ضرور دیکھیے۔ اور آج ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم استقامت پہ کیسے رہیں، ہم نیک اعمال کا جو ہمارے اوپر ایک فیضان ہوا اس مہینے کا، اور اس چشمے سے ہم نے خوب سیراب ہوئے، نور کے چشمے سے، تو ہم اس کو کیسے جاری رکھیں، یہ ٹوٹ کیوں جاتا ہے سلسلہ، اور ہم پھر اسی بے ڈھنگی چال پہ کیوں آ جاتے ہیں، ہم کیوں نہیں انہی اعمال کو اپنے معمولات میں کیوں نہیں لے آتے، اپنی زندگی کا معمول کیسے نہیں بنا پاتے، پھر سارا سال گزر جاتا ہے، پھر اگلا رمضان آتا ہے، ہم پھر عزم کرتے ہیں، اور پھر رمضان میں بڑی تگ و دو کرتے ہیں، خوب تلاوت، خوب ذکر، خوب عبادت، تہجد، اشراق، اوابین، نوافل، اور سارے ہمارے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک دم بریک لگ جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو اگر ہم اینالائز کریں، تھوڑا سا سوچیں کہ یہ بریک لگتی کہاں ہے اور کس موقع پر یہ ہوتا ہے، تو اس پر آپ کو نتیجہ ضرور یہ ملے گا کہ یہ کام ہوتا ہے چاند رات کو۔ چاند رات کو اب بے شک شیاطین قید سے چھوڑ دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین کا کیا رونا، ہم لگتا ہے ہم بھی قید سے چھوڑ دیے گئے، تو ہم ایسے بازاروں پہ ٹوٹتے ہیں، اور کہ بھئی آج جو ہے یہ چیز کھانی ہے، یہاں پہ یہ چاٹ کھانی ہے، یہاں پہ یہ کرنا ہے، یا پھر یہ چوڑیاں دیکھنی ہیں، یا یہاں سے یہ مہندی لگوانی ہے، یا یہ جوتے، یا یہ کپڑے، اور سارے بازاروں میں، خاص کر ہمارے پاکستان میں تو یہ منظر ہوتا ہے، اور ٹریفک جیم ہے، اور پھونپاں چل رہی ہے، اور اتنی قیمتی رات، اتنی مبارک رات، یہ لیلۃ الجائزہ ہے اس کا نام، روایات میں یہ آیا ہے کہ آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ انعام دینے والی رات ہے، یہ جزا دینے والی رات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جنہوں نے سارے رمضان روزوں کی مشقت اٹھائی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے قرآن کو سنایا، ان کو ان کا اجر عظیم ادا کیا جائے، اور ان کو وہ ساری خیریں دی جائیں، ان کے لیے جنت کو آراستہ کیا جائے، اور ان کے گناہوں کو معاف کیا جائے، اور ان کی دعاؤں کو قبول کیا جائے، اس کے لیے یہ رات ہے۔ اور ہماری رات کہاں گزر جاتی ہے؟ یہیں پہ وہ جو نور جو ہے نا، جیسے ایک آپ جب پریشر کوکر کھولتے ہیں، اس کا ایک دم سے سارا پریشر باہر ریلیز ہو جاتا ہے، یا ٹائر کی ہوا ایک دم نکل جاتی ہے، ہماری بھی ہوا اس رات کو نکل جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ معاف کرے ایسی غفلت ہوتی ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز میں سارے مہینے نظر آ رہے تھے مسجد میں، وہ پہلی شوال کو گویا کہ فجر کی نماز مسجد میں تو دور کی بات، اللہ معاف کرے ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج کے دن تو فجر فرض ہے ہی نہیں، تو ہم وہاں سے ہمارا یہ ڈاکہ جو ہمارے اوپر پڑتا ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم قابو کر لینا، یہ تھوڑا سینسٹیو پیریڈ ہے، یہ 24 گھنٹے، یعنی جب مغرب ہوئی پہلی شوال کی، اور 2 شوال تک کی مغرب، یہ چاند رات اور عید کا دن، اس کو قابو کر لیں، میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ کہ سارا سال ایسا نورانی اور روحانی آپ کا وقت گزرے گا، آپ کے رمضان کے معمولات آپ کے پورے سال کے معمولات بنیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ مومنٹم جو ہم نے پہلے بات کی نا، رمضان آتا ہے ہمیں مومنٹم دینے کے لیے، جیسے آپ بچے کو پارک میں لے جا کے جھولے پہ دھکا دیتے ہیں، تو جب بھی آپ دھکا دیتے ہیں وہ اور سپیڈ پکڑتا ہے، تو اسی طرح سے رمضان ہمیں اللہ کی طرف دھکیلتا ہے، اور ہماری سپیڈ بڑھتی ہے، پھر رمضان آتا ہے، پھر ہمیں آگے دھکیلتا ہے، لیکن وہ ایک دم جو بریک لگتا ہے وہ یہ عید کی رات، عید کے دن لگتا ہے۔ اور تو پہلی چیزیں، ہم بازاروں میں اس میں نہ گھومیں، بازاروں سے بہت اجتناب کریں، مسجد، مرد حضرات مسجد جائیں، اگر اور خواتین بھی اپنے
اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر کے رشتہ داروں کے ساتھ، دوسری خواتین کے ساتھ اس وقت کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اور ایک دوسرے کو شکریہ ادا کرنے میں، ایک دوسرے کو اگر چاہیں تو گفٹس دینے میں، اس میں ہم لگائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگلا دن جو ہے عید کا دن ہوتا ہے، تو اگر ہم نماز کے لیے جاتے بھی ہیں تو واپس آ کے کیا کرتے ہیں، بس سارے اچھے کپڑے اتارے اور بستر میں گھسے، اور پھر جو ہے ایسے ٹن ہو کے سوتے ہیں، سارا دن ہمارا سونے میں گزر جاتا ہے۔ اتنا مبارک دن، اتنا خوبصورت دن، اس کو ہم سونے میں نہ گزاریں، وہ ایک فلو جاری رکھیں۔ اس دن ضرور ہم، اگر اس دن تھوڑا سا اپنے آپ پہ جبر کر کے اس دن تلاوت ضرور کریں، قرآن ضرور کھولیں۔ ہم میں سے کون ہوں گے، اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے کون ہوں گے جنہوں نے اپنے پچھلے عیدوں کو دیکھیں کہ عید کے دن ہم نے تلاوت کی؟ نہیں کرتے نا۔ تو اس دن اگر آپ تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ سارے سال تلاوت آپ کی رہے گی۔ اس دن اگر آپ ذکر کا اہتمام کر لیں، سارا دن، سارے سال آپ کا ذکر کا اہتمام رہے گا انشاءاللہ۔ دعاؤں کا اہتمام کر لیں، سارا سال دعاؤں کا اہتمام رہے گا۔ نوافل کا اہتمام کر لیں، سارا سال انشاءاللہ نوافل کا اہتمام رہے گا۔ وہ فلو نہ ٹوٹنے دیں۔ بے شک رمضان کا ایک بوسٹ ملتا ہے ہمیں، بے شک کوئی بات اس میں شک نہیں ہے، شیاطین قید ہوتے ہیں، اللہ کے انوار نازل ہو رہے ہوتے ہیں، قرآن کا ایک موسم ہوتا ہے، لیکن ہم اتنا نہیں تو کم از کم اس کا کچھ حصہ تو ضرور روزانہ کریں، اور عید کے دن اگر کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ سارے سال یہ جاری رہے گا۔ پھر عید کی سنتوں کا بہت اہتمام کریں، جس میں سب سے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن عظیم سنت یہ ہے کہ لوگوں سے ملنا ملانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور عید کی نماز پڑھ کے پھر راستہ بدل کے آتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں سے ملا جائے، بچوں سے ملیں، بڑوں سے ملیں، بوڑھوں سے ملیں، بیماروں سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، پڑوسیوں سے ملیں، ملنا ملانا رہے، سب کو مبارکباد دیں، سب کو خوشیاں دیں، دعائیں دیں، تحفے تحائف دیں، عیدیاں دیں، بے شک دیں۔ بس یہ ہو کہ بچوں میں عیدی دینے میں یہ ہے کہ ان کے اندر یہ اس کی حرص اور ہوس پیدا نہ ہو، ایک دوسرے سے حسد پیدا نہ ہو، اس کی بھی تعلیم دیں ان کو کہ بھئی یہ تو دوسروں پہ خرچ کرنے کے لیے ہے، یہ تو دوسروں کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہے، یہ جمع کر کے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم نے بہت سے بچوں کو دیکھا کہ آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، پھر اللہ معاف کرے پیسے کھو جاتے ہیں ان کے، پھر روتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہو، صرف عیدی نہ دیں بلکہ یہ بھی بتائیں کہ یہ کیوں دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ انہیں کیا کرنا چاہیے، اس کی طرف بھی ان کی رہنمائی کریں۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ رمضان ہو گیا، عید کا دن گزر گیا، عید کا دن بھی ہم نے شاندار گزارا سنتوں کے مطابق، ذکر عبادت میں زبردست۔ اب آگے کیا کرنا ہے، اب آگے کیسے ہمیں یہ کنٹینیوٹی اور یہ استقامت اور استمرار اور استقلال کیسے ملے گا؟ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نسخہ دیا ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، 29 ہوں یا 30 ہوں، ملتا ثواب 30 کا ہی ہے، اللہ کے ہاں 30 کی ہی گنتی ہوتی ہے، چاہے 29 کا چاند ہو چاہے 30 کا چاند۔ اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ساری عمر، ساری زندگی، سارا سال اور ساری زندگی یہ عبادت میں گزارتا ہے۔ کیسے اس کو، اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے عوض 10 ملیں گی، تو جو 36 روزے لے کر آئے گا 360 روزوں کا ثواب ہے، جو سال یعنی قمری سال کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ قمری سال میں 355-56 دن ہوتے ہیں، تو اب اس کو پورے سال کا ثواب، اور پھر ہر سال کرتا ہے ساری زندگی روزے رکھنے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اس کا نور ملتا رہے گا۔ اس وجہ سے یہ 6 رمضان کے بعد کے شوال کے روزے ہم ضرور رکھیں۔ کچھ لوگ ان کو اکٹھے رکھتے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں، بڑی ہمت والے لوگ ہوتے ہیں، اور بلکہ یعنی دوسری شوال سے ہی، 2 شوال سے ہی رکھ لیتے ہیں، بڑی ہمت والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اگر ہم ایسا کر سکیں بہت اچھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے آسان ہے کہ ایک فلو جاری ہے تو ہم اس کو مکمل کر لیں۔ کچھ لوگ ان کو پھر پیر جمعرات کا کر لیتے ہیں یا ایام بیز کا کر لیتے ہیں، 13، 14، 15 جو چاند کی تاریخیں ہیں۔ تو یہ سب جیسے آپ کے لیے آسان ہو آپ ضرور کریں، لیکن یہ 6 روزے ہم ضرور رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ خیر العمل ما دیم بہ وان قل، کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، مداومت کے ساتھ ہو، دائمی ہو، چاہے تھوڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل کو جو بار بار کیا جائے
دائمی کیا جائے زیادہ محبوب رکھتے ہیں بنسبت اس عمل کے جو ایک دم سے بہت کچھ کر لیا پھر تھک کے چھوڑ دیا. تو اگر روزانہ ہم ایک صفحہ قرآن پاک کا پڑھ لیتے ہیں یا ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں, ایک پاؤ پڑھ لیتے ہیں, اور بس سارے سال اسی طرح سے معمول رکھتے ہیں, یہ کہیں بہتر ہے کہ ہم ایک رات میں ہم نے آدھا قرآن پڑھ لیا یا سن لیا, اس کے بعد سارا سال پوچھا بھی نہیں. تو اس لیے تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. تو گول کیا ہے ہمارا کہ مستقل ہو چاہے تھوڑا ہو, زیادہ نہیں لیکن مستقل. اب مستقل استقلال پہ آنے کے لیے, کنسسٹنسی پہ آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جاپنیز کی طرف سے ایک بڑا بہترین نسخہ ہے, اور یہ نسخہ ہمارے جو علماء, مشائخ, صالحین, اولیاء, ان کی طرف سے بھی اپرووڈ کہہ لیں کہ یعنی کہ تصدیق شدہ ہے, کہ اس کو کہتے ہیں 1 منٹ رول. اگر ہم 1 منٹ کے لیے وہ کام کر لیں صرف دن میں نا, بالفرض تلاوت ہے 1 منٹ کے لیے قرآن پاک کھولنے سے, 1 منٹ کے لیے, لیکن وہ 1 منٹ نہ چوکے ہمارا, روزانہ 1 منٹ کے لیے ضرور کھولیں, اسی ٹائم پہ 1 منٹ کے لیے. یہ کسی کو بوجھ نہیں محسوس ہوتا. کھول کے 1 منٹ کے بعد بے شک بند, 1 منٹ سے زیادہ نہیں. اس پہ جمے رہیں, اس کو کرتے رہیں. کوئی بھی آپ چیز اپنی عادت بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہترین نسخہ ہے, چاہے وہ ایکسرسائز ہے, چاہے وہ اسٹڈی ہے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ریڈنگ کریں, کتابیں پڑھیں, لیکن کتابوں کی طرف مائل نہیں ہوتے. 1 منٹ کے لیے کریں. 1 منٹ کے لیے جو کام کریں گے, ایکسرسائز کرنی ہے, اپنے ایکسرسائز کے کپڑے پہن لیے, آپ نے جوتے پہن لیے, اب 1 منٹ کے لیے ایکسرسائز کریں, بس پھر چھوڑ دیں. تو یہ آپ کی طبیعت کا حصہ بنتا چلا جائے گا. اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے. تو اس کو عادت بنا لیں تو پھر یہ عبادت بنے گی. ذکر کی عادت بنائیں, ذکر عبادت بنے گا. تلاوت عادت بنائیں, تلاوت عادت بنے گی. نوافل عادت بنائیں, نوافل عبادت بنے گی. تو عادت پہلے بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے. عادت بنانے کے لیے یہ 1 منٹ, اور خود بخود آپ کا دل کہے گا اب اس کو بڑھاؤ, اب اس کو بڑھاؤ. آپ کا جسم, آپ کی روح طلب کرے گی, اس کو بھوک لگے گی کہ اور دو مجھے. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ استقامت پہ آئیں گے. تو اس کا اہتمام کر لیں. پھر ایک آپ سے گزارش اور ہے کہ ہم نے کہا تھا روزانہ تعلیم کے لیے اپنی فیملیز کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھ کے, قال اللہ قال رسول, اللہ نے یہ فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, تھوڑی دیر اس کو ضرور جاری رکھیں, چاہے یہ بھی 1 منٹ کے لیے ہو. تھوڑی دیر ضرور اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں. وہ فرشتے آپ کو گھیر لیں گے, اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی, سکینہ گھر میں نازل ہوگی, اور شیاطین بھاگ جائیں گے. تو اس سے بہت زیادہ استقامت ملے گی. ان اعمال کا ہم ضرور اہتمام کریں. رمضان کے بعد چاند رات اور عید الفطر کے دن کو خصوصاً تھوڑا سا ٹارگٹ کر کے, فوکس کر کے, اور اس میں ہم نہ پھسلیں تو انشاءاللہ پھر وہ فلو جاری رہے گا, فلو ٹوٹے گا نہیں آپ کا. اور پھر 6 روزے شوال کے, اور اس کے بعد یہ 1 منٹ رول ہم ضرور اپنی زندگی میں لائیں. اور امید ہے کہ آپ حضرات کو بہت فائدہ ہوگا اس سے, اور بتائیے گا بھی ضرور, کامنٹس میں بھی بتائیے گا کہ کیا فائدہ ہو, اور انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.